الرحمن الرحيم والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. توحید سے متعلق اور دین اسلام طریق توحید جس غرض کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو وجود میں لایا، کائنات کی ہر شے اس حقیقت پر قائم اور باقی ہے۔ انسان کے لیے ساری مخلوقات سے ہٹ کر اس کی تخلیق ایک علیحدہ کی اور اس کو ایک امتیاز عقل سے، فکر سے عطا فرمایا، ظاہری طاقتیں عطا فرمائیں، دیکھنے کی، سننے کی، کہنے کی، چھونے کی، سمجھنے کی، چکھنے کی۔ اسی طریقے سے باطنی طاقتیں بھی یہ جتنی ہیں باطنی طور پر بھی عطا کی، جتنے نام سمجھی سے کام لے رہے ہیں۔ ہر دور میں انسانی مخلوق کا سب سے زیادہ حصہ یہی کام لیتے چل رہا ہے، شیطانیت، نفس پرستی، دنیا داری، دنیاوی زندگی کے حد تک اپنی زندگی کو سمیٹ کر رکھ لینا، جبکہ توحید کا سبق دنیاوی زندگی کے کسی چیز سے اسلام منع نہیں کرتا، روکتا نہیں، اس میں طریقہ، سلیقہ، فکر، سمجھ کو پیدا کرتا ہے، تو دنیا کی ہر چیز بھی اس کے لیے عبادت بنتے چلتی ہے۔ دلائل کو پیش کر کر حکم دے دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے ذریعے سے آپ کے سچے، پکے، متبع، فرمانبردار بندوں کے لیے تمہیں دعوت پیش کرتا رہنا ہے، اس دین کی حقیقت کو ظاہر کرتے چلنا ہے، دنیا داری کے پروپیگنڈے میں تمہیں اس میں بہنا نہیں ہے۔ اگر ایسی شکل آ جاتی ہے بس یہ کہہ کر رک جانا ہے، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارا طرز زندگی، عمل جو ہم رب کے حکم کے اوپر ہیں، ہم اس پر رہیں گے، اب تمہاری مرضی جو چاہے کرو، پرمیشن نہیں ہے، ناراضگی کا اظہار ہے۔ تو آج کی اس آیت کے اندر ہے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں، دین حقیقت کے بارے میں اللہ کے بارے میں بھی سمجھنے کی چیز ہے۔ اللہ کا انکار کم و بیش چاہے کسی فرقے سے ہو، غیر اسلامی فرقے بھی جتنے بھی ہوں، ہر ایک کو اللہ کا اقرار ہے، انکار کسی کو نہیں، الا ماشاء اللہ۔ یہ قوم دہریت پسند جو کمیونزم کے قائل ہے، ان کی تعلیم و تربیت یہی ہے، دل و دماغ سے عقیدہ مذہب کا جنون ہٹا دینا، دور دور تک ذکر میں لانا نہیں۔ یہ جتنے ممالک ہیں، رشیا، چائنا، تائیوان وغیرہ وغیرہ، ادھر جانا نہیں آدمی، بس ہم پیدا ہو گئے، اپنے جینے کے لیے فکر کرتے رہنا ہے، ہماری زندگی میں ہماری کوئی مخالفت کرنے نہ پائے، بس اس کے لیے جینا اور مرنا اور لڑنا ہے۔ مابقی چیزوں کی شہادت، سرٹیفکیٹ،
خود اللہ تعالیٰ پیش کرتے آئے ہیں، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، کئی پہلوؤں کے ساتھ قضا و قضا جواب ملے گا۔ اے مسلمانوں، یہ سب کے سب لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ۔ پھر جھگڑا کیا ہے؟ توحید تخلیق باری تعالیٰ کسی کو انکار نہیں ہے، ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا وہ ایک ہے، لیکن وہ ایک کیسا ہے؟ جو اسماء حسنی ہے وہ ویسا ہے، جو اسماء حسنی ایسا ہے۔ جس کی وضاحت عام طور پر صراحت کے ساتھ 99 ناموں کی ہے۔ یہ جو 99 نام ہیں کیا؟ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک، اللہ کا نام بھی ایک، اس کی ذات بھی ایک، وجود بھی ایک، پھر اتنے نام کہاں سے آ گئے؟ اس کو کہتے ہیں صفات۔ اب اس میں بھی ایک تقسیم ہے، اس کی ذات سے جڑے ہوئے صفات اور اس کے عمل سے جڑے ہوئے صفات۔ صفات ذاتی، صفات فعلی، اس کی ایک حقیقت ہے۔ عقیدے کے اعتبار سے اس سے واقف ہونا ضروری ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ساری کی ساری دین کا دعویٰ بھرم عقیدے کی اصلاح کے بعد مسلسل تحقیق کے ساتھ جو تعلیم کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اس کے سوا بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ علوم دینیا کی انتہا تک جو پہنچنا چاہتے ہیں، اس کے اندر مستقل طور پر عقائد سے جڑا ہوا مسئلہ، اس کی کتاب تفصیل تحقیق کے ساتھ دل و دماغ کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ اور اسی سے متعلق قرآن کی 6,500 کے آس پاس آیتیں ہیں، اس میں سے 5,000 آیت 6,000 آیتیں اسی عقیدے کی اصلاح ہے۔ اس کے بعد نماز آتی، روزہ آتا، زکوٰۃ آتا۔ سمجھنے کے لیے آسان ہے، مکے کے 13 سالہ نبوت کے کس چیز کا حکم دیا گیا آپ کو؟ جھوٹ مت بولو، سچ بولو، فلاں کرو، کسی چیز سے حکم نہیں دیا گیا۔ غلط عقیدے کی اصلاح کی گئی۔ شاید اسی لیے حدیث شریف میں ہے، جو اسماء حسنی جو 99 ہے نا، جو یاد کر لیتا ہے حدیث شریف کے روشنی میں، اس کے لیے بھی جنت ہے۔ مشہور سے یہ تو ہے، اس کلام پاک کو پڑھتے ہوئے آپ ڈھونڈ کر ٹٹول کر نکالنا، گنتی نہیں بتائی گئی۔ ایک حدیث ہے مسلم شریف میں، للہ 99 اسما، اللہ کے 99 نام ہیں۔ پھر امام ترمذی نے، جو مسلم کے بھی شاگرد ہیں، امام بخاری کے بھی شاگرد ہیں، ترمذی نے 99 نام کی تفصیل لکھ دی۔ لیکن ابھی ہم نے بات بتائی کلام پاک سے ڈھونڈ کے نکالنا، کیسا ڈھونڈیں گے؟ اس کے معنی وغیرہ کو تحقیق کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، کرتے ہیں۔ وہ 99 جو ہیں اللہ کے کام ہیں، اس کو صفات کہتے ہیں۔ ہر انسان کی پہچان اور شناخت اس کے کام سے ہے، اس کے کام کے ساتھ۔ تو اللہ کے کاموں کو بندوں نے اللہ کے مخلوق میں سے کسی کے ساتھ جوڑتے چلے گئے، جو شرک چلتے گئے، شرک کی حقیقت آگے جو بڑھ رہی۔ اس لیے قرآن کی سب سے پہلی آیت، پھر اسی کی تفصیل پورا خلاصہ نکالو نچوڑو، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ العالمین،
بولتے تو چلتا تھا نا، اسی میں تو بگاڑ کر کے رکھا. ربوبیت کی حقیقت کو جاننا ہے، جس کے اندر ہر چیز کا کرتا دھرتا سب کچھ. ہم مسلمان بھی رٹ کے چھوڑتے ہیں، بچوں کو رٹا کے چھوڑتے ہیں. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ 6000 آیتوں کا خلاصے میں. ہر بندے کے ساتھ جو اچھا کر رہے ہیں، اچھا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ زیادہ کرتے ہیں. اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. میری محنت سے ہوا، وہاں فلاں سے ہوا، فلاں کی مہربانی سے ایسا نہیں ہوا. یہ اسباب ہے، اسباب ہے. سبب بنانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی. اس حد تک تو چلیں گے سن لے کر. جب برا ہوتا ہے، بیماری آتی ہے، نقصان ہوتا ہے، میں مظلوم ہوں، میری طرف توجہ نہیں رکھتی. حالانکہ اس کے اندر آپ کے شر کا، غلط فکر کا دخل ہے. آزمائش کے لیے قدرت کی طرف ہے، سب کچھ اللہ کی طرف سے. اس لیے الحمد کے بارے میں ہے ہر حال میں الحمدللہ رب العالمین. شکر الگ چیز ہے. کچھ نقد کیش ملتا ہے، نقد کوئی مہربانی ہوتی ہے، اس کے اوپر شکر. وقتاً فوقتاً جو عطا ہوتا ہے اس کے اوپر شکریہ. شکرن اردو والے شکریہ کرتے ہیں. اردو میں شکر کہنا ہے، عربی میں شکر. الحمدللہ کا شکر. الحمدللہ کا وللہ الحمد ولہ الشکر. تو ہر حال میں چونکہ اللہ کی مرضی کے، اس کے ارادے بغیر نہیں. الحمدللہ. اور ایک بات دیکھو، فلاں ہے تو الحمدللہ کہو، الحمدللہ کہو. اسی طرح آپ کو کہتے ہیں ہر چیز میں بسم اللہ پڑھو. کیا مطلب ہے؟ پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے آپ. اسی طرح الحمدللہ کہو تو پورا الحمدللہ رب العالمین تک کہیں گے. کبھی لکھیں گے کتابوں میں، آپ کو کہیں گے تقاریر میں تسمیہ پڑھو، بسم اللہ پڑھو. بسم اللہ میں نے کہہ لیا، اتنا کہا بھی تو عقیدے سے کام ہوتا ہے. تو پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے. تسمیہ پڑھو پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلمہ پڑھو پورا پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ کا ذکر افضل ذکر ہے. حدیث میں افضل ذکر لا الہ الا اللہ. اس میں بھی کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھیں گے، پر درمیان میں اور اختتام پر محمد رسول اللہ پر ختم ہونا. الغرض اب آیت کا ترجمہ. جتنے لوگ یہ للہیت میں حجت کرتے ہیں، اسماء الحسنی کی ایک بڑی تفصیل ہے، میں نے بتایا، روک دیا. یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ 99 نام تو لکھے ہوئے تیار ہے نا، لیکن اس میں تلاش کرے تو 22 یا 27 نام قرآن کے اندر اس کا تذکرہ ہے ہی نہیں جو حدیث میں. تو دوسری حدیث کے لحاظ سے قرآن سے آپ نے ہم نکالنا ہے. اس لیے ہر مصنف مؤلف ہمارے اسلاف میں سے کئی کتابیں، سینکڑوں کتابیں کے مصنف مؤلفین بھی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہر ایک نے اسماء الحسنی کے اوپر کتاب لکھی ہے، تحقیق لکھی ہے، مقاصد لکھے ہیں، ترجمہ تفسیر الگ سے لکھی. کسی بھی امام کو لے لو، چاہے امام غزالی کو لے لو، امام سیوطی کو لو، جس کو لیتے لے لو. کیوں؟ سب کچھ کر کے بعد بھی اللہ کے فضل کا محتاج بندہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حق برحق کہ اللہ مہربانی کرے.
شہر میں ماحول دیکھا ہوں، تعلیم یافتہ طبقے کے گھروں میں، دینی ماحول والوں میں چھوٹے بچوں کو رٹایا گیا ہے، کئی جگہ سننے کا موقع ملا ہے، لیکن کثرت نہیں ہے۔ برابر ایک تا دو سانس کے اندر بچے سنا رہے ہیں، واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب سے شروع کرتے ہیں پورے ننھے نام تک۔ اہل اللہ نے، مصنفین نے، مؤلفین نے، مفسرین نے اپنے نام نکالے تو کسی نے 300 نکالا، کسی نے 400 نکالا، قرآن سے نکالنا ہے نا، خیر الگ چیز ہے وہ۔ اب نا وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ کے دین کے بارے میں جو عقیدے کے بعد عمل کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس بارے میں قبول نہیں کرتے، اپنی زندگی کو اس سے جوڑتے نہیں بلکہ مخالفت کرتے ہیں، جڑے ہوئے شخص کے دشمن بن جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا یہ کیسا انکار ہے اللہ کے بندو، قبول کر کے ہاں بول کر اب نہ بولتے ہو، قبول کر لے کر ہاں کہہ دیا اب نہ کہتے ہو، یعنی وعدے میثاق کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا، حدیث کے الفاظ اس کی حقیقت کیسی ہے جاننے کی کوشش نہیں کرنا، متشابہات ہیں۔ اپنا داہنا ہاتھ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر پھیرا، اب انسانی نسل سے آنے والے قیامت تک آخری انسان پیدا ہونے والا تک، چاہے مرد ہو کہ عورت ہو، سب کا سب وجود باریک ذرات کی شکل میں ان کی ارواح کو ظاہر کر دیا۔ حضرت آدم سے فرمایا، حضرت آدم نے دریافت کیا یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی ضروریت ہے، نسل ہے، قریب قریب سمجھنے کے لیے اردو میں کہتے ہیں ذرات، عربی کا لفظ ہے ضروریت سے 6 ذرات، وہی چیز قرآن میں وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اسی نے تم کو ذرات کی شکل میں پھیلا دیا، پھر سب کو ختم کر کر قیامت میں تمام کو، ہر فرد کو جمع کرے گا، اکٹھا کرے گا۔ حضرت آدم کی دریافت کرنے پر اللہ نے فرمایا یہ تمہاری ضروریت ہے، بڑے خوبصورت، چمکدار، منور، نورانی، یہ سب جنتی ہیں، جنت میں جائیں گے، جنت کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اب خوشی اور مسرت کا کیا کہنا؟ حضرت آدم بڑے خوش ہوئے، حمد و ثنا بیان کرے اللہ تعالیٰ کی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا بایاں ہاتھ، یہ ذکر کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں، تمہارے جیسا یہ دایاں بایاں ایسا نہیں، اور ہمارے جیسے ہاتھ کے جیسا تصور کرنا بھی نہیں۔ عقیدے کے اندر اس کو مستقل پہلو پڑھنا پڑتا۔ اتنے تقاریر بعد میں یہ چیزیں کیوں وضاحت نہیں کرتے ہیں؟ مناسبت سے جو زمانہ آتا ہے، عید کا ہے تو عید سے متعلق، قربانی کا ہے تو اسی سے متعلق آرٹیکلس بھی، مضامین بھی، محرم آیا تو محرم سے متعلق آرٹیکلس، میلاد النبی آیا تو چند سیرت، پوری سیرت بھی نہیں، جھلکیاں جھلکیاں، جلسے بھی جھلکیاں، مقدس رات آ گئی تو اس سے متعلق۔ پھر یہ 6000 آیتوں کا کیا کرتے ہیں؟ کیوں نہیں وضاحت کرتے؟ جب وہ کرنے لگے تو پوری حقیقت ان کو خود سمجھ میں آ جائے گی، بیسوں دکانیں شاید بند ہو جائیں۔
شاید بند ہو جائے. تو اللہ نے فرمایا تو پھر بائیں ہاتھ کو پھیرنے کے بعد پورے کے پورے جو منور نہیں ہے حد نظر تک ہے. اللہ نے فرما دیا علامہ آدم الاسماء کلھا، ہر چیز کا پتہ دے دیا حضرت آدم کو. یہ بھی بتا دیا کس کی کتنی عمر ہے. ایک پر نظر پڑی، وہ روح بہت ہی پیاری نظر آئی. پوچھ لیا سرسری سب پر یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. یہ بھی آپ کی اس ذریت کا ایک حصہ ہے. اس کا نام داؤد ہے، یعنی پیغمبر داؤد علیہ السلام. تو کہ ناموں آتے پتے کے ساتھ ہے. انہوں نے رکھے انہوں رکھے، آخر میں ٹکٹا اسی نام پر جو پہلے سے رکھا ہوا ہے. اس کا نام داؤد ہے. اتنا فرما دینا تھا کافی تھا. اللہ نے فرما دیا لیکن ہم نے اس کی عمر صرف 60 سال کے لیے رکھی. حضرت آدم نے فرمایا ارے اتنی کم عمر، کیونکہ حضرت آدم کی عمر تو بتا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، پورے مکمل 1000 برس. آپ کی ضروریت میں اور بڑی عمر والے 2000 سال، 3000، 4000 سال. کم سے کم یہ کہ پیدا ہوتے بھی مرتے چلے جائیں گے. لڑک پن میں کھیلتے پھیلتے رہیں گے، مر جائیں گے. جوانی کی ابتدا میں مر جائیں گے، جوانی کے وسط میں مر جائیں گے. ایک دو بچے کے باپ پڑیں گے، ماں بنیں گے، مر جائیں گے. بچوں کو یتیم کر کے چھوڑ کے چلے جائیں گے. کسی کو عمر اتنا دیں گے عمر نعمرو ننکسو فی الخلق، اتنا بڑھاپا جا کر بچپن کے جیسی عقل پلٹ کر آ جائیں گی. سوچ سمجھ اپنے آپ میں پوری طرح ہوش میں نہیں. یاد کیا یاد شدہ ساری کی ساری چیزیں بھول، بلکہ یہ چیز سے نکال کر اس جیب سے نکال ادھر رکھے گا، پھر گھنٹوں ڈھونڈے گا. ہمیشہ رکھتا تھا کہاں گئی جبکہ یہاں رہے گی. حضرت آدم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے کم سے کم 100 سال کیجیے نا. اللہ نے فرمایا کہ فیصلے ہمارے ہو چکے تقدیر کے، لا تبدیل لکلمات اللہ. اٹل قرآن اس جگہ کرتا اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. جس کی مدت عمر مقرر ہے ایک لمحہ سیکنڈ کے لیے نہ آگے بڑھاتے نہ پیچھے ہٹاتے، فکس ہے. تو روح میں فرما دیا حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ، حضرت آدم نے فرما دیا اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے ہماری عمر کے میں سے دے کر ان کو پورے 100 سال کر دیجیے. تو اللہ نے فرمایا ایسا ہو سکتا ہے، اور کی اللہ تعالیٰ. آج اس کی کتاب میں بڑی طویل حدیث پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہے. پھر جب حضرت آدم کے پورے اب 1000 جا کر 960 سال ہو گئی عمر، 40 سال تو ڈال دیا انہوں نے. اللہ نے فرمایا کہ وہ 40 سال آپ کی عمر میں سے ہم نے دے دیا. ملک الموت کو بھیجے. انبیاء کی روح کے لیے اللہ نے ایک خاص سسٹم بنایا ہے، بات چیت کرتے ہوئے اجازت لے کر، اور کوئی انکار نہیں کرتا. پھر روح قبض کریں گے. ملک الموت آ کر کہہ کے روح قبض کرنے آیا ہوں. انہوں نے کہہ دیا کیسا کرتے جناب، میرے تو ابھی 40 سال باقی ہیں. 960 سال تو ہوئے، 1000 سال عمر ہے، ہم کو اچھی طرح یاد ہے، یہ سبق ہم بھولے نہیں ہیں. تو ملک الموت نے اللہ سے فرما دیا. حدیث میں الفاظ ہیں عجیب انسان ہوتا ہے، لینا
لینے کی چیز بڑا اچھا یاد رکھتا ہے، جو دے دیا اس کو بھلا دیتا ہے. حدیث کے الفاظ نے کیا کہ اللہ نے مسکرا بھی دیا. عجیب انسان ہے، اپنا لینا اچھا یاد رکھتا ہے، جو دیا سے اس کو بھول جاتا ہے. الغرض خیر اللہ نے مہربانی کی، ان کو پورے 1000 سال مکمل کیے، یہ بھی وضاحت کے ساتھ. تو مطلب ہے کہ ساری چیزیں کر دی. پھر ادھر یہ منور نہیں تھے جو بائیں ہاتھ سے پھیرنے کے بعد فرمایا کہ یہ دوزخ کے لیے پیدا. حدیث کے الفاظ ہیں یہ جنت کے لیے ہیں، جنت میں جائیں لا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں. یہ دوزخ کے لیے ہیں، دوزخی ہیں، یہ دوزخ میں جائیں لا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں. خیر اس ضروریت اس کے اس میں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ، سورہ اعراف کی تفصیل آگے آج چلتے ہوئے أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، یہاں اس کی طرف اشارہ ہے. ہر انسان سے أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، میں تمہارا رب ہوں نا. رب کا لفظ رب 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 رب، اسی رب کی حقیقت پورے قرآن میں وضاحت. سبون سے کہہ دیا گیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ بلند ہوئی آوازیں، نعم بلا، کیوں نہیں آپ ہمارے رب. اس کی تفصیلات فی الفور عقیدے کے ساتھ جو جواب دیے وہ سارے انبیاء کرام علیہ السلام کے ارواح ہیں، ایمان کے اندر بڑے کمال مرتبے پر پہنچے ہوئے راسخ پختہ مومنین اہل اللہ وغیرہ کی فی الفور جواب دیا. وہیں سے ظاہر ہو گیا. تو بات اب آگے بڑھے تو سمجھ میں آئیں گی. نیک اور برا، خوش نصیب بدبخت ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، یہ اردو میں مشہور ہے. قرآن میں وضاحت ہے اما شقی و اما سعید. احادیث میں بھی وضاحت ہے. 120 ماہ کا جب بچہ ہو جاتا ہے، 120 دن کا بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس کے بعد روح ڈالتے ہیں. وہ ساری چیزیں انہیں شقی ہے یا سعید ہے، عمر کتنی ہے، اس کی زندگی میں رزق کتنا ہے، یہ ساری وضاحت کے بعد پھر روح ڈالنے کے بعد اس بچے کے ہونے کا یقین احساس ماں کو ہونے لگتا ہے. جب حرکت شروع ہوتی ہے ماں کی خے اروے وغیرہ کیا کیا یہ ساری چیزیں جب بعد میں شروع ہوتی، سسٹم ہے اللہ تعالیٰ کا. الغرض اللہ تعالیٰ نے تمام سے لیا. دوسرے اس میں 4 قسمیں بنتے ہیں. کسی نے سب کی آواز کو دیکھ کے ہم کو یہ کہنا چاہیے، انہوں نے نعرہ لگا دیا، یہ متاثر ہو کر جذب میں آ کے لگے. پھر دوسرے ان کی نقل میں ہمارے آواز، دونوں میں فرق ہے. کسی نے نعرہ دیا ہی نہیں، وہ ازلی کافر ہی رہے. کسی نے سوچنے کے بعد یقیناً اے رب ہمارے ہیں، تو زندگی کا بڑا حصہ نافرمانی میں گزارے بلکہ کفر میں گزارے، پھر ایمان کے طرف پلٹ کر آئے. اس کی بڑی طویل تفصیلات ہیں، وہ تقریر کرنا مقصد نہیں ہے. اب یہاں پر ترجمے میں اشارہ اسی پر ہے جبکہ تم تمام نے قبول کر لیا تھا نا. اب یہ نخرے کیا ہیں؟ یہ نافرمانی کے، یہ اس کی مخالفت کے. ہاں کہہ کر نہ. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے ہیں وہ روز میثاق کے اندر جو سبوں نے جو جواب دیا تھا جس میں ہاں آپ ہمارے رب ہیں، وہ آواز میرے کانوں میں ابھی بھی گونج رہی ہے.
تو نیکی کے ایک مقام پہ پہنچے تو ساری حقیقتیں کھل کے بھی آتے ہیں. دوسری چیز بالواسطہ دین کو اپنایا نا, حقیقت جو سمجھے اپنائے نا لوگ. ہر نبی میں کے زمانے میں بھی کم زیادہ صحیح, اس نبی کے ساتھ بھی صحیح. تو تم انکار میں کیوں جاتے ہو؟ تمہاری سرسری تحقیق بھی, اصول ضابطے وغیرہ سب دنیا کے سارے مذہبوں میں دین اسلام مذہب ہے, اس مذہب کے انکار کرنے والوں کا بھی اقرار ہے. پھر دنیا داری, دنیاوی اغراض, دنیاوی اقتدار یا دنیا والوں کا خوف, ہراسمنٹ, آگے بڑھنے سے پیچھے ہٹتے ہیں. مکے میں بھی ہوا, مکہ فتح ہوا تو اللہ نے انتظام فرمائے کسی پہ حملہ نہیں کرنا, مارم ٹوٹ لوٹا مار کچھ نہیں ہونا, اس لیے کہ فطرت کا قانون یہی ہے. ایک ملک دوسرے ملک پر حملہ کرتا ہے, قبضہ کرتا ہے تو تباہ و تاراج کرتا ہے. سورہ فتح کے اندر تیسرے رکوع کے آخری آیتوں کی آخر سے پہلے کی آیت میں وضاحت کے ساتھ ہے. لہذا کسی کا قتل نہیں ہوا. تو اللہ نے فرمایا پہلا موقع تھا مسلمانوں کے لیے جو ستائے گئے تھے, جس سے جیسا چاہے بدلہ لے لو, انتقام کی آگ ٹھنڈی کر لو. اللہ نے فرمایا جذبے میں تم ایسوں کو بھی ماریں گے, اس میں بہت سے مسلمان ہیں اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کرے, کافروں کے دباؤ کے اس میں ایمان کو ظاہر نہیں کرے. کف ایدیہم عنکم وایدیہم وایدیکم عنہم, تمام کو روک دیا نا ہم نے, ایمان والوں کو بچانا تھا. اللہ نے مدد کر دی. یدخلون فی دین اللہ افواجا, اب جماعتوں کے جماعت کے ساتھ پورے اسلام میں داخل ہوئے. مکہ فتح ہوا. جو کٹر تھے فرار ہو کر گئے. سیرت کی کتاب ہم تفصیل ملے گی. الغرض تو اللہ فرماتا ہے کہ اب ان کی جو حجت ہوں گی, حجتم داحضۃ عند ربہم, یہ بیکار دلیلیں پیش کر رہے ہیں. داحضہ بیکار, باطل, بیس لیس, کوئی حقیقت نہیں. غلطی کے اوپر ٹکنے کے لیے اپنی منمانی کرتے ہوئے دلیلیں پیش کرتے ہیں, ہم صحیح یہ غلط. ابھی چند مہینے پہلے آر ایس ایس کے صدر صاحب لندن میں تقریر کرے مذہبوں کے بارے میں, سارے اخباروں میں چھپا. یہ کہا پوری دنیا کے مذہبوں میں صرف ہمارے اس مذہب میں یہ صلاحیت ہے کہ ساری دنیا کے افراد کو سمو لینے کی. خیر اس بارے میں وضاحت کرنا نہیں مجھے. وعلیہم غضب, اللہ کا غصہ ان پر رہے گا. غضب, اللہ کا غضب رہے گا, لیکن دنیا میں ڈھیل دیں گے. دنیا میں 20 طریقے ہیں. شکاری صفت کے آدمی ہیں, بڑی مچھلی اگر لگتی ہے آپ کھینچ نہیں سکتے اس کو, اس کے لیے ڈور چھوڑنا پڑے گا. چھوڑتے ہیں ذرا کھینچتے ہیں, پھر چھوڑتے ہیں ذرا چھوڑتے ہیں. وہ سکون میں کہ میں آپس سے بچ رہی ہوں, اطمینان سے چل رہی ہوں. جب تھکا کے انہیں جب ہو جاتی ہے کمزور, جب آپ اپنے قبضے میں لیتے ہیں اس کو. ورنہ شروع میں کرو گے تو وہ تو قبضے میں نہیں آئیں گے, آپ اس کے قبضے میں جائیں گے, جان گنوا بیٹھے گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ, ایسوں کے لیے بہت سخت ترین عذاب ہے. سلسلہ اور آگے ہے. اب اس کے فوری بعد یہ ساری حق باتیں کلام پاک سے پیش کر دی گئیں. اقرار کے بجائے انکار کے مختلف شکلیں نکال لیا. وہ کیا تفصیل ہے, اس سے متصل آنے والی آیتوں میں وضاحت آئے گی.
سبحان اللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ